ہاں وہ لڑکی واقعی بے حد پیاری ہے اور نواب عاشق بھی وزادار آدمی ہے، یہ رشتہ واقعی مناسب رہے گا، نواب افتخار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی پہلے میں اس سے ملوں گا پھر فیصلہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی وزاداری کے چکر میں مجھ سے پوچھے بغیر ہی ساری بات چیت کر لیں۔ عامر نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ہمیں کیا اعتراض ہے، اگلے ہفتے ان کی حویلی میں چلیں گے، لیکن تم اب کہاں جا رہے ہو؟ نواب افتخار نے کہا، ویسے ہی چند پرانے دوستوں سے ملنا ہے، کچھ دیر گپ شپ رہے گی، عامر نے کہا، اور نواب افتخار نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عامر بائے بائے کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہاں اب بتاؤ، جوان بیٹے کے سامنے تمہیں اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ عامر کے جاتے ہی بیگم افتخار نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے بھلا مجھ میں جرأت ہے کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھوں؟ نواب افتخار نے کہا اور بیگم کے چہرے پر بے اختیار مسرت کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔ ارے ہاں آپ سے ایک بات کرنی تھی، کیا آپ کا نام نواب دولہ بھی ہے؟ بیگم افتخار نے کہا اور نواب افتخار بے اختیار اچھل پڑے، ان کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہی ہو، کس نے یہ بات کی ہے؟ نواب افتخار نے غصیلے لہجے میں کہا، نواب عاشق کا ایک رشتہ دار ہے، اس کا بیٹا بھی نواب عاشق کی بیٹی شہر بانو کا امیدوار ہے، لیکن میں نے نواب عاشق کی بیگم سے پہلے ہی بات کر لی تھی، اسے بھی عامر بے حد پسند ہے۔ اس رشتہ دار نے جب شہر بانو کے رشتے کی بات کی تو نواب عاشق کی بیگم نے کہا کہ نواب افتخار کی بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، پہلے اس بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا، پھر کسی اور سے بات ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ نواب افتخار تو جرائم پیشہ آدمی ہے، نواب دولہ کے نام سے وہ مجرموں میں بے حد مشہور ہے، اس کی بیٹی سے رشتہ کرے گی۔ اس پر نواب عاشق کی بیگم نے تو اسے جھاڑ دیا، لیکن اس نے مجھ سے بات کی، میں نے یہی کہا کہ میں نے آج تک یہ نام کبھی کسی سے نہیں سنا، پھر ہم جدی پشتی رئیس ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جرائم کرنے کی؟ اس پر بیگم عاشق تو مطمئن ہو گئی، لیکن میرے دل میں خلش بیٹھ گئی، اس لیے پوچھا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، ایسی بات آخر ہوئی ہی کیوں؟ بیگم نے پوچھا، اس رشتہ دار نے صرف رشتہ لینے کی خاطر یہ بکواس کی ہے، میرا جرائم سے کیا تعلق؟ ویسے ہو سکتا ہے کوئی مجرم ہو جس نے اپنا نام نواب دولہ رکھا ہوا ہو اور اس رشتہ دار نے یہ نام مجھ پر چپکا دیا ہو، نواب افتخار نے جواب دیا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، لوگ رشتوں کی خاطر نہ جانے کیا بکواس کرتے رہتے ہیں، بیگم نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویری بیڈ، یہ کون آدمی ہو سکتا ہے جسے یہ علم ہے کہ میں ہی نواب دولہ ہوں؟ ایسے آدمی تو کو کسی صورت میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں معلوم کیسے کیا جائے؟ نواب افتخار نے بیگم کے باہر جانے کے بعد ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اس نے ٹی وی آف کیا اور ساتھ پڑے ہوئے فون پیس کو اٹھا کر اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جواد بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ نواب افتخار بول رہا ہوں جواد، نواب افتخار نے سرد لہجے میں کہا۔ نواب صاحب آپ حکم فرمائیے، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ نواب عاشق کو جانتے ہو؟ نواب افتخار نے کہا، جی ہاں بہت اچھی طرح، لیکن جواد نے کچھ کہنا چاہا، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، یہی نا کہ اس کا تعلق انڈر گراؤنڈ لائن سے نہیں ہے؟ نواب افتخار نے کہا، جی ہاں۔ جواد نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، اصل بات کچھ اور ہے، میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ نواب عاشق کی لڑکی شہر بانو کے لیے بھجوایا تھا، ابھی باقاعدہ رشتہ طے تو نہیں ہوا، البتہ خواتین کے درمیان بات چیت جاری ہے، ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ نواب عاشق کے کسی اور رشتہ دار نے بھی اپنے بیٹے کا رشتہ بھجوایا ہے۔ نواب عاشق کی بیگم نے انہیں جب میرے بارے میں بتایا تو اس آدمی نے کہا کہ میرا تعلق انڈر گراؤنڈ لائن سے ہے اور وہاں میرا نام نواب دولہ ہے، گو اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن میں اس آدمی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور اسے کس طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں ہی نواب دولہ ہوں، لیکن ظاہر ہے میں براہ راست نہ ہی نواب عاشق سے معلوم کر سکتا ہوں اور نہ ہی ان کی بیگم سے، تم ان کے کسی ذمہ دار ملازم کو رقم دے کر اس آدمی کے بارے میں معلوم کرو، پھر مجھے اطلاع دو۔ نواب عاشق نے کہا، اس میں کون سی پوچھنے والی بات نہیں جناب، مجھے معلوم ہے کیونکہ نواب عاشق کا ذاتی مینیجر میرا محبر ہے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ایسے نوابوں سے میں سالانہ بونس وصول کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے ان کے بارے میں معلومات رکھنی پڑتی ہے۔ شہر بانو کا رشتہ نواب عاشق کے ماموں نواب رضا نے اپنے بیٹے کے لیے بھجوایا ہے۔ نواب رضا شراب اور تواشفوں کے سلسلے میں اپنا سب کچھ ختم کر چکا ہے، ان کا بیٹا جس کا نام نواب شبیر ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی غلط لوگوں میں ہے۔ نواب رضا کی خواہش ہے کہ نواب شبیر کا رشتہ شہر بانو سے کرا کر نواب عاشق کی تمام دولت اور جاگیر پر ہاتھ صاف کیا جائے، اور نواب رضا کو یقیناً اس لیے آپ کے بارے میں علم ہوگا کہ نواب رضا کا تعلق ماسٹر سے بہت قریبی ہے، اس ماسٹر نے ہی دراصل اس کی ساری جاگیر اور دولت اس سے لوٹ لی ہے اور ماسٹر آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ جواد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ تو یہ بات ہے، کہاں رہتا ہے یہ نواب رضا؟ نواب افتخار نے پوچھا۔ رضا آباد کی ایک قدیم حویلی ہے، وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے، آپ حکم فرمائیں۔ جواد نے کہا، صبح کا سورج یہ دونوں باپ بیٹے نہ دیکھ سکیں، تمہیں معاوضہ 4 گنا ملے گا، لیکن کام بے داغ طریقے سے ہونا چاہیے۔ نواب افتخار نے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی جناب۔
دوسری طرف سے جواد نے کہا اور نواب افتخار نے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں نانسنس، اپنی موت کو خود دعوت دے دی میرا نام لے کر، نواب افتخار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے ٹی وی آن کیا اور دوبارہ فلم دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر جیسے ہی فلم ختم ہوئی، ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور نواب افتخار نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نواب افتخار نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ نواب افتخار احمد صاحب سے بات کرائیں۔ دوسری طرف سے ایک پریشان سی آواز سنائی دی، میں نواب افتخار ہی بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ نواب افتخار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نواب افتخار صاحب، میں سٹی ہسپتال سے ڈاکٹر اعظم بول رہا ہوں۔ آپ کے بیٹے عامر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے اور شدید زخمی حالت میں ہے، لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ان کی جیب سے آپ کا کارڈ ملا، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ عامر اسپیشل وارڈ کی کمرہ نمبر 8 میں ہے، آپ پلیز جلدی آن پہنچیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو نواب افتخار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ یکلخت خلا میں پہنچ گئے ہوں، ان کا ذہن معاوضہ ہو گیا۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان کا ذہن ان کے گلے میں ہی اٹک گیا ہو۔ عامر ان کا اکلوتا لڑکا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی اس سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ اسی لمحے دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی تو ساکت و جامد بیٹھے ہوئے نواب افتخار کو جیسے ہوش آ گیا اور انہوں نے تیزی سے ایک ریسیور کریڈل پر پٹھا۔ دروازے سے ایک ملازم اندر آیا تھا۔ بیگم کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، ملازم نے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی کیونکہ اس نے نواب افتخار کو کبھی اس انداز میں چیختے ہوئے نہیں دیکھا۔ نواب افتخار محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً دوڑتے ہوئے کمرے سے نکلے اور پھر اسی طرح دوڑتے ہوئے بیگم کے مخصوص کمرے میں جا پہنچے۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی کیونکہ نواب افتخار کو ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا۔ بیگم جلدی پورچ میں پہنچو، عامر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، جلدی آؤ۔ نواب صاحب نے دروازہ ہاتھ سے کھول کر چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے، لیکن جب دوسرے ہی لمحے انہیں عقب میں بیگم کی چیخیں سنائی دی تو وہ تیزی سے مڑے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ان کی بیگم فرش پر گری بین کر رہی تھی، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، وہ بچ گیا ہے، اس لیے وقت مت ضائع کرو اور جلدی آؤ، نواب افتخار نے جلدی سے کہا، اور پھر بیگم کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا دروازے سے نکال کر پورچ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تمام ملازم حیرت اور خوف بھرے انداز میں سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بیگم نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، ابھی ڈاکٹر کا فون آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ وہ زخمی ضرور ہے لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، آؤ جلدی کرو، نواب افتخار نے کہا اور بازو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے کیونکہ ملازموں کے سامنے وہ رکھ رکھاؤ رکھنے کی عادی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار خاصی تیز رفتاری سے سٹی ہسپتال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی عقبی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ڈرائیور خاصی تیز رفتاری سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ بیگم افتخار رونے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگے چلی جا رہی تھی جبکہ نواب افتخار ہونٹ بینچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ دونوں تیزی سے اسپیشل وارڈ کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پھر جب وہ کمرہ نمبر 8 میں داخل ہوئے تو بیڈ پر عامر جو اب ہوش میں تھا ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا لیکن چہرے کا سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا، جسم پر سرخ کمبل تھا اور کئی ڈاکٹر اور نرسیں اس کے بیڈ کے گرد موجود تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بیگم افتخار نے اس بار کسی قدر حوصلے میں رہتے ہوئے کہا کیونکہ اس نے عامر کو مسکراتا دیکھ لیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، نواب افتخار نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میرا نام ڈاکٹر اعظم ہے، میں نے آپ کو فون کیا تھا، میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے۔ ایکسیڈنٹ تو بے حد شدید تھا، جسم پر کئی جگہوں پر فریکچر بھی آ گیا ہے، ان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہے، آپ انہیں ڈسٹرب نہ کریں، آپ آفس میں چل کر بیٹھے، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر اعظم نے نواب افتخار اور بیگم افتخار کو کہا اور ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کمرے سے نکل کر آفس کی طرف بڑھ گئے۔ اب وہ دونوں پوری طرح مطمئن تھے کیونکہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ اپنے بیٹے کا علاج آسانی سے کرا سکتے تھے، ان کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کے بیٹے کی زندگی بچ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اعظم آ گیا۔ یہ لیجیے نواب صاحب، یہ دعائیں فوری طور پر منگوانی ہے، یہ ہمارے اسٹور میں نہیں ہے، ڈاکٹر اعظم نے کہا، میں رقم دے دیتا ہوں، آپ اپنے چپراسی کو بھیج کر منگوا لیں۔ نواب افتخار نے کہا، سوری جناب، آج چپراسی چھٹی پر ہے اور سب لوگ ایمرجنسی مریضوں کی دیکھ بھال میں ہے، میرے بھی ایک مریض کے پاس جانا ہے، آپ کو خود تکلیف کرنی پڑے گی، ہسپتال کے سامنے ہی میڈیکل اسٹور ہے، دوائیں لے آئیں اور کمرے نمبر 8 میں موجود ڈاکٹروں کو دے دیں، ڈاکٹر اعظم نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گئے۔ جلدی جائیے، جلدی پلیز، اس وقت آپ کو نواب نہ سمجھے، عامر کا باپ سمجھیں، بیگم افتخار نے کہا اور نواب افتخار سر ہلاتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دفتر سے باہر آئے تو باہر ان کا ڈرائیور موجود تھا۔ نواب صاحب نے اسے نصح دیا اور نوٹ بھی تو ڈرائیور جلدی سے ہسپتال کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔
نواب صاحب واپس دفتر میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور دوائیں لے کر آ گیا تو نواب صاحب نے اس سے دواؤں کا لفافہ لیا اور کمرہ نمبر 8 کی طرف بڑھ گئے۔ ایک بڑے سے کمرے میں عامر کے گرد ابھی تک ڈاکٹر موجود تھے، لیکن ان میں ڈاکٹر اعظم نہیں تھے۔ ڈاکٹروں نے ان کے ہاتھ سے دواؤں کا لفافہ لے لیا۔ اب کیا حال ہے عامر کا؟ اوکے ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے جناب، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ میں اس کی والدہ کب اس سے بات چیت کر سکیں گے؟ نواب افتخار نے پوچھا۔ جی یہ ضروری انجیکشن لگ جائے، پھر آدھے گھنٹے بعد آپ ان سے بات چیت کر سکیں گے، ڈاکٹر نے کہا۔ نواب افتخار سر ہلاتے ہوئے واپس مڑے۔ عامر کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کا چہرہ پرسکون تھا، اس لیے نواب صاحب پوری طرح مطمئن تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اعظم پھر آگے۔ انہوں نے معذرت کی کہ ایمرجنسی کی وجہ سے وہ ان کو چائے بھی نہیں پوچھ سکے، لیکن نواب افتخار نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ نواب افتخار آپ انتہائی مہیر آدمی ہیں، بھلے ہمارے ہسپتال میں بھی آپ کی احتیاط باقاعدہ پہنچتے رہتے ہیں اور شاید اس نیکی کے بدلے آپ کے اکلوتے بیٹے کی جان بچ گئی ہے، ورنہ جس قدر شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس سے کسی کا بچ جانا تقریباً ناممکنات میں سے تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ بس اللہ کا کرم ہے جناب، نواب افتخار نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر تیزی سے داخل ہوا۔ ڈاکٹر اعظم کمرہ نمبر 8 کے مریض کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے، جلدی آئیے۔ او اچھا، ڈاکٹر اعظم نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ کمرہ نمبر 8 میں تو عامر ہے، بیگم افتخار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو اسپیشل وارڈ ہے، یہ تو عامر وارڈ کا کمرہ ہوگا۔ عامر تو پرسکون ہے، میں ابھی اسے دیکھ کر آیا ہوں، نواب افتخار نے کہا تو بیگم افتخار نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں۔ آپ عامر کے والدین ہیں، جلدی آئیے، ڈاکٹر اعظم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے بیٹے کی حالت واقعی بے حد خراب ہے، ایک جونیئر ڈاکٹر نے کہا۔ ارے یہ کیا خدایا، نواب افتخار نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور بیگم افتخار بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں تیزی سے اٹھ کر 8 نمبر کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں کی حالت خراب ہو رہی تھی، پھر جیسے ہی وہ کمرہ نمبر 8 کے سامنے پہنچے کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اعظم باہر آ گئے۔ آئی ایم سوری نواب صاحب، عامر وفات پا گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا، اور نواب افتخار کے منہ سے بے احتیاط چیخ نکل گئی۔ بیگم افتخار بھی بے احتیاط چیخنے لگ گئیں اور پھر ڈاکٹروں اور نرسوں نے انہیں سنبھالنا شروع کر دیا۔ یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو میرا بیٹا ٹھیک تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ نواب افتخار نے کہا، یہ ان مردود لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے نواب افتخار، جو نقلی ادویات تیار کرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ انجیکشن آپ لائے تھے، یہ نقلی انجیکشن ہے، اس میں دوا لگنے کی بجائے رنگدار پانی تھا۔ اس انجیکشن کی وجہ سے عامر کی موت واقع ہوئی ہے۔ نہ جانے یہ لوگ کون ہیں جو چند روپوں کی خاطر انسانی جانوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اعظم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا انجیکشن نواب افتخار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو نواب افتخار کے پورے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ، نقلی دوا؟ نواب افتخار نے رک کر کہا، جی ہاں، آج کل ہمارے ملک میں انسان دولت کے لالچ میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ اب کیا ملا ہوگا اس انجیکشن تیار کرنے والوں کو؟ چند روپے، لیکن دیکھیں آپ کا اکلوتا بیٹا وفات پا گیا، ڈاکٹر نے کہا تو نواب افتخار یکلخت چیخنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹ رہے تھے اور اپنے بال نوچ رہے تھے۔ لے لو مجھ سے ساری دولت، لے لو، بینکوں میں پڑی ہوئی دولت لے لو، مجھ سے سب کچھ لے لو، میرا عامر مجھے لوٹا دو، مجھ سے یہ سب کچھ لے لو، کچھ لے لو، نواب افتخار نے پاگلوں کے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ نواب صاحب، مرے ہوئے لوگ زندہ نہیں ہوتے، ان نقلی اور جعلی ادویات کی وجہ سے اب تک سینکڑوں ہزاروں انسان ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ان قاتلوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں تو بس دولت اکٹھی کرنے سے غرض ہے، ان کی تو تجوریاں بھرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اعظم کے لہجے میں بے پناہ نفرت تھی۔ میں قاتل ہوں اپنے بیٹے کا، میں قاتل ہوں، میں نواب افتخار، میں قاتل ہوں، یہ جعلی اور نقلی ادویات میں تیار کراتا تھا، میں انہیں فروخت کرتا تھا، میں قاتل ہوں، میں نواب افتخار قاتل ہوں، یکلخت نواب افتخار نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالی اور پھر اس سے پہلے کہ انہیں کوئی روکتا انہوں نے اپنی کنپٹی پر ریوالور رکھ کر ٹریگر دبا دی اور ایک دھماکہ ہوا اور نواب افتخار دھڑام سے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ ڈاکٹر اعظم اور باقی لوگ حیرت سے بت بنے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بیگم افتخار کو چونکہ نرسیں علیحدہ لے گئی تھیں اور ان کی حالت کے پیش نظر انہوں نے انہیں بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا، اس لیے انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ ان جعلی ادویات کی وجہ سے اور دولت کے لالچ کی وجہ سے ان کا نہ صرف بیٹا ہلاک ہو گیا ہے بلکہ اس کا شوہر بھی۔ آج قدرت نے اس دنیا میں انصاف کر دیا تھا۔ دولت کی لالچ میں لاکھوں انسانوں کی جانوں سے کھیلنے والا نواب افتخار عرف نواب دولہ آج اپنے بیٹے کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا چکا تھا۔ رانا ہاؤس کے بلیک روم میں عمران، صدیقی اور ٹائیگر تینوں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ماسٹر رارز میں جکڑا ہوا کرسی پر بے ہوشی کے عالم میں موجود تھا۔ ٹائیگر جوزف اور جوانا کی مدد سے ابھی اس کے ہیڈ کوارٹر سے اٹھا کر لایا گیا تھا، جبکہ سائیڈ کرسی پر ابھی تک نظامت کی لاش موجود تھی۔
عمران نے اسے وہیں رکھنے کا کہا، اس لیے وہ ویسے ہی کرسی پر موجود تھا، البتہ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ عمران کے پیچھے جوزف اور جوانا دونوں موجود تھے۔ کتنے آدمی تھے وہاں ہیڈ کوارٹر میں؟ عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، باس 4 مسلح آدمی تھے، چاروں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس نے ایک خفیہ راستے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جوزف نے اسے تلاش کر کے پکڑ لیا۔ ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اسے ہوش میں لے آؤ جوزف۔ عمران نے جوزف سے کہا، یس باس، جوزف نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے ماسٹر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو جوزف نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ماسٹر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ تمہارا نام ماسٹر ہے، ادھر دیکھو، تمہارے آدمی نظامت کی لاش تمہاری ساتھ والی کرسی پر موجود ہے، اچھی طرح دیکھ لو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو ماسٹر نے گردن موڑی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اچھلنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ رارز میں جکڑا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم اور یہ تم نے نظامت کو کیوں ہلاک کیا ہے؟ ماسٹر نے اس بار قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا، تم نے نواب افتخار سے جعلی ادویات کا تمام مال اور فیکٹریوں کا سودا ریڈ سنڈیکیٹ سے کرایا، ریڈ سنڈیکیٹ سے رقم نواب دولہ کو دلائی، اس کے بعد تم نے نظامت کے ذریعے سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض تک ریڈ سنڈیکیٹ کی تفصیلات پہنچا دی۔ اس طرح ریڈ سنڈیکیٹ پکڑا گیا اور تم نے مال اور فیکٹریوں پر قبضہ کر لیا بغیر کوئی رقم خرچ کیے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، یہ سب غلط ہے، نہ ہی میں نواب افتخار کو جانتا ہوں نہ ریڈ سنڈیکیٹ کو، یہ سب غلط ہے، لیکن تم کون لوگ ہو؟ تمہارا تعلق حکومت سے ہے کیا؟ ماسٹر نے پوچھا۔ تمہارا آدمی نظامت سب کچھ بتا چکا ہے، ہماری بات چھوڑو، ہم خدائی فوجدار ہیں، تم اپنی بات کرو۔ عمران نے کہا، نظامت نے اگر ایسا کہا ہے تو یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ماسٹر نے جواب دی، اس بار اس کا لہجہ خاصا سنبھلا ہوا تھا، شاید وہ اس لیے سنبھل گیا کہ نظامت تو ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ اس کے خلاف تو گواہی دے ہی نہیں سکتا۔ سنو ماسٹر، اب بھی تمہارے پاس آخری چانس موجود ہے، اگر تم ان فیکٹریوں اور گوداموں کی تفصیلات ہمیں مہیا کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر سکتے ہیں، ورنہ جو تمہارا حشر ہوگا ایسا حشر شاید ہی کسی انسان کا ہوا ہو۔ عمران نے کہا، جب میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں؟ ماسٹر نے جواب دیا۔ جوزف، عمران نے اس بار جوزف کو مخاطب ہو کر کہا، یس باس، جوزف نے مودبانہ لہجے میں کہا، اس آدمی کی زبان کھلوانی ہے۔ عمران نے کہا، ماسٹر آپ مجھے حکم دیں، پھر دیکھیں یہ کیسے بولتا ہے۔ جوانا نے کہا، نہیں، چونکہ تم مجھے ماسٹر کہتے ہو اس لیے میں نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں کہا کہ کہیں تم مجھ سے سچ اگلوانا نہ شروع کر دو۔ عمران نے کہا اور صدیقی اور ٹائیگر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ جوزف اس دوران ماسٹر کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے ایک ہاتھ ماسٹر کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے دونوں نتنوں میں ڈال کر اپنے ہاتھ کو محسوس انداز میں جھٹکے دینے شروع کر دیے تو ماسٹر کے حلق سے انتہائی کربناک چیخیں نکلنے لگی۔ بولو ورنہ انگلیاں تمہارے دماغ میں پہنچ جائیں گی، بولو، جوزف نے غراتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، ہٹ جاؤ، فار گاڈ سیک، یہ کیسا عذاب ہے، ہٹ جاؤ، ماسٹر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ اس طرح بگڑ گیا تھا جیسے وہ زندگی کے خوفناک عذاب سے گزر رہا ہو، اور جوزف نے انگلیاں ایک جھٹکے سے اس کے نتنوں سے باہر کھینچی تو اس کی انگلیاں ماسٹر کے خون سے بھری ہوئی تھیں۔ بولو ورنہ، جوزف نے انگلیاں ماسٹر کے لباس سے صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، فار گاڈ سیک، مجھے پانی دو، ماسٹر نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ پانی بھی مل جائے گا، پہلے بولو ورنہ، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر انگلیاں اس کے خون بہاتے ہوئے نتنوں کے قریب لے گیا۔ وہ واقعی میں نے سودا کرایا تھا، میں نے ریڈ سنڈیکیٹ کو پکڑوا دیا ہے، اب یہ مال اور فیکٹریاں میرے پاس ہیں، لیکن نظامت کو ان کا علم تھا، مجھے نہیں، میرے سارے کام نظامت سر انجام دیتا تھا۔ ماسٹر نے چیختے ہوئے کہا، ہٹ جاؤ جوزف، اب یہ خود ہی سب کچھ بتا دے گا، تم نے واقعی وش ڈاکٹر شاشان کا طریقہ انتہائی مہارت سے استعمال کیا ہے۔ عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا کیا ہے اس نے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ افریقہ کے قدیم قبائل میں جب وش ڈاکٹر کسی سے سچ اگلواتے تھے تو وہ بانس کی مخصوص انداز کی لکڑیاں اس کی نتنوں میں ڈال کر ایک مخصوص رگ ان سے دباتے تھے، اس طرح انتہائی خوفناک حد تک ذہنی تکلیف پہنچتی ہے، اسے شاشانی طریقہ کہتے ہیں۔ میں نے اس طریقے کی بنیاد پر جدید طریقہ ایجاد کیا ہے کہ دونوں نتنیں خنجر سے کاٹ دیتا ہوں، جس سے وہی رگ پیشانی پر ابھر آتی ہے اور پھر اس پر ضربیں لگاتا ہوں۔ جوزف نے بانسوں کا کام اپنی انگلیوں سے لیا ہے، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھو ماسٹر، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم ان گوداموں اور فیکٹریوں کا پتہ بتا دو ورنہ تمہارا حشر انتہائی عبرتناک ہوگا۔ عمران نے کہا، وہ مجھے علم نہیں
واقعی علم نہیں، نظامت کو علم تھا، وہ میرا نائب تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ تو علیحدہ رہتا تھا، میرا تو صرف حکم چلتا تھا، اب تو مجھے خود معلوم نہیں۔ ماسٹر نے کہا، نظامت کا نائب کون ہے؟ عمران نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم، میں تو نظامت کو حکم دیتا تھا اور نظامت سب کچھ کرتا تھا۔ یہ اس قدر ہوشیار اور تیز آدمی تھا کہ سب کچھ کر لیتا تھا اور مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی مزید کچھ پوچھنے کی۔ ویسے بھی میں چونکہ خفیہ رہنا پسند کرتا تھا، اس لیے میرا تعلق صرف نظامت سے تھا، میں اسے انتہائی معقول معاوضہ ہر ماہ ادا کرتا تھا اور وہ میرے سب کام کرتا تھا۔ ماسٹر نے کہا، صدیقی تم ٹائیگر اور جوانا کو ساتھ لے کر جاؤ اور اس نظامت کے آفس کی تلاشی لو، اس نے لامحالہ وہاں فائلیں رکھی ہوئی ہوں گی، اور جوزف تم اس ماسٹر کو گولی مار دو اور ٹرسکی اور نظامت دونوں کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال دو، میں نواب افتخار کا پتہ کرتا ہوں اور لازماً اس بارے میں اسے سب کچھ پتہ ہوگا۔ عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس سے نکل کر اس کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں نواب افتخار کی محل نما کوٹھی موجود تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار اپنے والد کے ساتھ وہاں آ چکا تھا، اس لیے اسے اس کی رہائش گاہ کا علم تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ یہ ثبوت حاصل کر کے پھر سر عبدالرحمن کے ذریعے نواب افتخار پر ہاتھ ڈالے گا، لیکن اب موجودہ حالات میں ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ سر عبدالرحمن بغیر کسی ثبوت کے کسی عام آدمی کے خلاف بھی ایکشن نہ لے سکتے تھے، کجا وہ نواب افتخار کے خلاف ایکشن لیتے۔ اس لیے اس نے خود براہ راست نواب افتخار پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ ماسٹر واقعی تفصیلات سے لا علم ہے اور نظامت ہلاک ہو چکا ہے، اور نظامت کی نفسیات وہ کسی حد تک سمجھ گیا تھا۔ وہ انتہائی شاطر آدمی ہے، ہو سکتا ہے اس نے آگے کسی گروپ کے ذریعے یہ کام کرایا ہو اور اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی تحریری ثبوت بھی موجود نہ ہو۔ اس لیے اب صرف نواب افتخار ہی رہ جاتا جو ان گوداموں اور فیکٹریوں کا مالک تھا، لیکن جیسے ہی اس کی کار کالونی میں داخل ہو کر آگے بڑھی، وہ بے احتیاط چھٹک گیا، کیونکہ اس نواب افتخار کی محل نما کوٹھی کے باہر کاروں کا بازار سا لگا ہوا تھا اور بے شمار لوگ اکٹھے موجود تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔